بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین. اما بعد، وَأَنَّا تَرْحَضُونَ قَتْلَ سَلِيلِ خَتَمِ النَّبُوَّةِ وَمَعْدِنِ الرِّسَالَةِ وَسَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. صلوات پر محمد و اہل بیت محمد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو خطبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو انہوں نے بازار کوفہ میں دیا تھا، اس کے بارے میں بحث چل رہی تھی. ہم جس جگہ پہ پہنچے تھے وہ تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا کہ آپ نے ایک ایسا جرم کیا ہے، ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جو دھبا تم لوگوں نے اپنے ذمے لیا ہے، اس کو دھونا ناممکن ہے. اور آج جناب سیدہ اسی کا آگے بیان فرما رہی ہیں کہ وہ داغ اور وہ دھبا جسے دھونا ناممکن ہے، وہ کون سا داغ اور دھبا ہے. فرماتی ہیں وَأَنَّا تَرْحَضُونَ قَتْلَ سَلِيلِ خَتَمِ النَّبُوَّةِ، کہ تم لوگوں کے لیے، تمہارے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ خاتم النبیین کے فرزند کا جو قتل تم نے کیا ہے، اس قتل جیسے جرم کو اپنے سے جدا کر سکو. تم نے جو جرم کیا ہے وہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ جرم جو ہوتے ہیں وہ قابل معافی ہوتے ہیں، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. جس طرح گناہوں میں گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح جرم جو ہوتا ہے، کبھی جرم بہت بڑا ہوتا ہے اور کبھی جرم بہت چھوٹا ہوتا ہے. جناب سیدہ نے یہ فرمایا کہ تم لوگوں نے جو جرم کیا ہے کوئی وہ چھوٹا جرم نہیں ہے، وہ اتنا عظیم جرم ہے کہ وہ آپ نے خاتم النبیین کے فرزند کا قتل کیا ہے. اب سلیل کسے کہتے ہیں؟ فرزند کو کہتے ہیں، ولد کو کہتے ہیں. کہ آپ لوگوں نے خاتم النبیین کے جو فرزند ہے اس کو قتل کیا ہے. وَمَعْدِنِ الرِّسَالَةِ، اور جو رسالت کی کان تھی اس کا آپ لوگوں نے قتل کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ سلیل خاتم النبوہ ومعدن الرسالہ، جناب سیدہ اپنے الفاظ میں یہ بتا رہی تھی کوفہ والوں کو کہ اے کوفہ والو، کہ یہ جو تم لوگوں نے قتل کیا ہے یہ قتل سلسلہ رسالت کا تسلسل ہے. خود یہ امامت، یعنی ایک امام کا قتل، اور گویا کہ آپ نے ایک امامت کا قتل کیا ہے. یہ امامت جو رسالت کا تسلسل تھی، کہ جس طرح رسول لوگ نہیں بناتے بلکہ خداوند متعال اسے منتخب فرماتا ہے، اتنا عظیم یہ عہدہ ہے، اسی طرح یہ امامت کا بھی جو عہدہ ہوتا ہے یہ بھی لوگ اپنی طرف سے اسے منتخب نہیں کر سکتے، بلکہ یہ عہدہ بھی منصوص من اللہ ہوتا ہے. اس لیے جناب سیدہ نے یہ تعارف معدن الرسالہ کے ذریعے فرمایا کہ یہ بھی جو امامت کا سلسلہ تھا جس کو تم لوگوں نے منقطع کرنے کی کوشش فرمائی، یہ خود یعنی سلسلہ رسالت کا تسلسل تھا. وَسَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جو تم لوگوں نے قتل حسین ابن علی علیہ السلام کیا ہے یہ جوانان جنت کے سردار تھے. وَمَلَازِ ذَخِيرَتِكُمْ، اور تم لوگوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے یا جو تم لوگوں نے قتل کیا ہے، یہ خود ہستی تمہارے لیے پناہ گاہ تھی.
یہ تمہارے لیے پناہ گاہ تھی۔ ہمیشہ جب کسی بندے کے لیے مشکل پیش آتی ہے تو وہ کوئی پناہ ڈھونڈتا ہے، تو یہ جو تم لوگوں نے قتل کر دیا یہ خود تمہارے لیے ایک عظیم پناہ گاہ تھی جسے تم نے ختم کیا۔ وَمَفْضَعِ نَازِلَتِكُمْ، اور یہ نازلہ کہتے ہیں کوئی عظیم مصیبت پریشانی جو تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے، اس پریشانی کے لیے تمہاری ڈھارس تھا، یعنی خود حسین ابن علی کا جو قتل تم لوگوں نے کیا یہ تمہاری پریشانیوں کی دعا تھی، پریشانیوں کا منبع تھا کہ تمہیں سکون جس کے ذریعے حاصل ہوتا تھا پریشانیوں سے، اس ہستی کو تم نے قتل کر دیا۔ وَمَنَارِ حُجَّتِكُمْ، اور یہ تمہارے لیے روشنی بخشنے والا اور تمہاری ہدایت کا چراغ تھا جسے تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے گل کر دیا۔ اب یہ منار جو کہتے ہیں یہ تو محلے، وہ منار جو نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پرانے وقتوں میں منار جو تھا یہ آگ روشن ہوتی تھی گھروں کے اوپر، جو نشانی ہوتی تھی کہ کوئی مسافر اگر دور سے آئے تو اسے پتہ چل جاتا تھا کہ اس جگہ پر جو ہے میری جو ہے وہ لوگ مہمان نوازی کریں گے، یعنی یہ علامت ہوتی تھی عربوں میں۔ اس جگہ پر وہ آگ روشن ہوتی تھی اس گھر کے اوپر کہ جہاں سے باہر سے آنے والے مسافر کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گھر میں میں جاؤں گا تو یہاں مجھے رہائش بھی ملے گی، کھانا بھی مل جائے گا۔ اور اسی کی طرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فرما رہی ہیں کہ یہ جو تم لوگوں نے چراغ اپنے ہاتھوں سے گل کر دیا ہے، اس جگہ پر آپ کو یہ ساری چیزیں نعمتیں ملنی تھی جو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ چراغ گل کر دیا۔ آگے فرماتی ہیں وَمَدَرَتِ سُنَّتِكُمْ، اور یہ تمہاری سنتوں کا مرکز تھا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جو حالات پیدا ہو گئے تھے جب حسین ابن علی علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا کہ اس وقت بدعات عام ہو گئی تھی، جیسا کہ خود آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا امام مظلوم کربلا کے خطبات میں خود یہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بدعات جو ہے وہ عام ہو گئی ہیں اور لوگوں کو جو برائیوں سے روکا نہیں جا رہا، حق پر عمل نہیں ہو رہا۔ یہ یعنی بدعتوں اور سنتوں میں جو چیز واضح فرق کرتی تھی وہ فرق کرنے والی ہستی حسین ابن علی تھی، جس سے آپ کو پتہ چلتا تھا کہ یہ کام یہ سنت ہے اور یہ کام جو ہے بدعت ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے ایسی ہستی کو ختم کر دیا ہے جہاں پر لوگوں کو اب پتہ نہیں چلے گا کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ آگے فرمایا اَلَا سَاءَ مَا تَزِدُونَ، کہ جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ تم نے بہت سنگین اور بہت بڑا جرم کیا ہے۔ وَبُعْدًا لَكُمْ وَسُحْقًا، اور جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ ایک ایسا جرم جس جرم کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے تم خدا کی رحمت سے دور ہو چکے ہو، اور تم خدا کی جو سعادت ہے، جو نیک بختی ہے، وہ تم لوگوں سے دور ہو چکی ہے۔ اب خدا کی رحمت تمہارے شامل حال کبھی نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا فَلَقَدْ خَابَ السَّعْيُ، کہ تمہاری کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوں گی۔ اب کوئی کوشش تمہاری اس جرم سے اگر آپ کہیں کہ ہم بری و ذمہ ہیں، یہ تمہاری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وَتَبَّتِ الْعَيْدِي، ایک ایسا جرم تم لوگوں نے کیا ہے کہ تمہارے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اس جرم سے، جن ہاتھوں سے تم نے اتنے عظیم جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ تمہارے یہ ہاتھ کٹ جائیں گے۔ وَخَاسِرَتِ الصَّفْقَةِ، اور یہ تم لوگوں نے جو معاملہ کیا ہے یہ بہت گھٹیا اور خسارے والا معاملہ ہے۔ صفقہ، آپ نے بیع صفقہ معاملہ جو ہوتا ہے اس میں پڑھا ہوگا۔ اب صفقہ کیسے گھٹیا کیا ہے؟ وہ آپ نے اس طرح گھٹیا معاملہ اور اپنی تجارت کی ہے کہ تم نے اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچ دیا ہے۔ وہ دنیا کیا تھی کہ ایک ایسی الہی حکومت کو ختم کیا ہے تم لوگوں نے، اور اس کے بدلے میں یزید پلید کی حکومت کو خرید لیا ہے۔
یعنی جناب سیدہ یہ فرما رہی ہیں کتنا گھٹیا اور نقصان والا سودا تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ آگے فرمایا وَبُؤْتُمْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اس جرم کی وجہ سے تم غضب الہی کے مستحق قرار پائے ہو۔ غضب الہی اور خدا کی ناراضگی تمہارے شامل حال ہو گئی۔ وَضُرِّبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ذلت و شکست کے تازیانے تمہارے سروں پر پڑتے رہیں گے۔ اب یعنی جناب سیدہ کیا فرما رہی ہیں کوفہ والوں کو کہ اب ذلت اور شکست تمہارے حال میں لکھ دی گئی ہے، اب ہمیشہ تا قیامت تمہیں جو ہے وہ ذلت ہی ملے گی۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے ایک ایسا بدترین کام انجام دیا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، جس کے باعث خوف ہے کہ آسمانوں میں شگاف پڑ جائے۔ اتنا عظیم جرم تم لوگوں نے کیا ہے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ آسمانوں میں شگاف پڑ جائے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور زمین پھٹ جائے۔ زمین پھٹنے کے نتیجے میں پہاڑ اس کے اندر سما جائیں۔ یعنی اتنا عظیم جرم تم لوگوں نے کر دیا ہے۔ آگے فرمایا وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، اے اہل کوفہ تمہارے لیے بربادی ہو، تمہارے اوپر وائے ہو کہ تم نے اتنا بڑا جرم جو ہے اپنے ہاتھوں سے انجام دیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔